تو اس ایسی قسموں کا پورا لحاظ ہونا چاہیے، اور لحاظ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کی پابندی کی جائے، قسم کو پورا کیا جانا چاہیے۔ جب اللہ کا نام لے کر کسی کو اطمینان دلایا، یقین دلایا، پھر اس نام کی اگر وہ لاج رکھ رہا ہے کہ تم پہ بھی بھروسہ کر رہا ہے، تم بھی تو لاج رکھو، اس قسم کے خلاف نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی بھی صورت ہو جائے کہ یہ قسم باقی نہ رہی اور قسم ٹوٹ گئی، تب کیا ہوگا؟ تو وہ قسم کا توڑنا چاہے بالارادہ ہوا ہو چاہے بلا ارادہ کے ہوا ہو، چاہے مجبوری سے ہوا ہو چاہے خوشی سے ہوا ہو، سمجھا؟ قسم تو ٹوٹ گئی۔ یہاں بھی وہی بات ہے، بلا ارادہ اور بلا ارادہ کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ قسم کھا لی تھی کہ صاحب میں یہاں سے نہیں اٹھ کے جاؤں گا جب تک آپ نہیں آ جائیں گے، اب اٹھ گئے، ارے کہ میرا تو ارادہ نہیں تھا اٹھنے کا، اٹھ گیا میں، نہیں، اب قسم کا کفارہ دینا ہے۔ تو اس میں بھی ارادہ اور بلا ارادہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مجبوری سے توڑے، جیسے مثلا کسی شخص نے قسم کھا لی میں فلانے کو قتل کروں گا، اب بعد میں خیال ہے قتل کرنا کون سی اچھی بات ہے میاں، یہ تو گناہ کی بات ہے، تو اب اس قسم کو توڑنا ہے، تو ایک طرح کی مجبوری ہے قسم کے توڑنے کی، پھر بھی کفارہ دے گا، جو میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے ہی قسم کو توڑا، جو قسم کھائی تھی کہ مستح کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ اب نہیں کریں گے، یہ جو قسم کھائی تھی، اور اللہ نے فرما دیا ایسا نہ کرو، قسم توڑی مگر کفارہ دیا۔ قانون ہے نا، یہ نہیں کہا جائے گا ارے بھائی شریعت نے چونکہ مجھے قسم توڑنے کا حکم دیا ہوا تو میں اسے توڑ رہا ہوں، شریعت نے یہ کب کہا تھا قسم بھی کھا لینا، شریعت کے گلے میں کہاں کو ڈالتے؟ اس لیے قسم کا کفارہ دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تم اپنے گھر والوں کو جو درمیانی درجے کا کھانا کھلاتے ہو ویسا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دو۔ میں شو کے واسطے زیادہ اہتمام غلط، میں اس لیے کہ اللہ نام کو کھلانا میاں سے چلو بھائی اپنا 4 دن کا پکا وہ جو باسی تباسی رکھا ہوا ہے وہ ہم تو نہیں کھا رہے، نہ ہمارے بچے کھانے کو تیار ہیں، چلو یہ دے دو، یہ بھی نہیں۔ اوسط درجے کا کھانا جو تمہارے گھر والے کھاتے ہیں، جو تم کھانا پسند کرتے ہو وہ بھی دے دو، وہ 10 مسکینوں کو کھلایا جائے۔ اگر کھانا نہ کھلانے والی بات ہو مثلا تو پھر یوں کہا جائے گا 10 فطرے دے دیے جائیں، ایک فطرہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو مثال کے طور پر آج کل ہم نے یہاں جو طے کیا ہوا ہے کہ بھائی $3 ایک فطرہ ہے، تو اس پہ بھی میں ایک بات یہ کہوں کہ واقعی مفتی کا کام بڑا مشکل ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ابھی وہ اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ میں بھی مجتہد بن جاؤں اور آپ بھی ہر ایک اپنی جگہ بیٹھ کے وہ اجتہاد کرے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اجتہاد کی ضرورت ہے مگر اجتماعی اجتہاد سے فیصلہ ہو، احتیاط اسی میں ہے۔ اب یہ جو $3 کا مسئلہ ہے فطرے کا، یہ ہم ہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ $3 اس فطرہ اعلان کرو، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اور جگہ کوئی تو $10 کہتا ہے، کوئی $5 کہتا ہے، لیکن ہم یہاں اعلان کرا رہے ہیں $3 کا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مقدار غلے کی شریعت میں بتلائی گئی ہے وہ 2 ہیں، ایک سا اور ایک نصف سا۔ سا کی ہے یہ لیا ہے شوافے نے، اور نصف سا کو لیا ہے حنفیہ نے۔ تو نصف سا جو ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 2.25 سیر کے برابر، اس کے معنی ہوگا سا جو ہے وہ برابر ہوتا ہے کتنا، 2.25 کا ڈبل کیجئے تو 3.5، 3.5 سیر، 3.5 سیر کا مطلب ہوا 7 پاؤنڈ۔ تو 7 پاؤنڈ جو ہیں یہ گیہوں، اب بھی آپ جا کر لیجئے تو $3 میں تو مل ہی جائے گا۔ 3.5 پاؤنڈ 7 سیر کہاں سے ہو؟
7 سیر نہیں کہہ رہا ہوں، 3.5 سیر کا 7 پاؤنڈ کہہ رہا ہوں، سمجھے نہیں آپ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہا، غلط کہہ رہا؟ غلط کہہ دیا، میں نے غلط کہہ دیا؟ نہیں میں پاؤنڈ جو ہوتے ہیں نا، پاؤنڈ، تو پاؤنڈ جو ہیں وہ 7 پاؤنڈ ہو گیا۔ 7 پاؤنڈ گیہوں $3 میں مل جاتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ ہم جو کہتے ہیں کم سے کم کا لفظ جو اعلان کراتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے دوسری طرف کہ صاحب اگر کوئی بیچارہ غریب کھانا کھانے پہ جائے کسی بھی گرے سے گرے اسٹور میں، تو کیا بولتے ہیں، اگر ہیمبرگر بھی لے گا وہ جا کر کے، تو میرے خیال سے $5 ہو جائیں گے۔ ایک طرف یہ بھی خیال آتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ بھی دے دو، نہیں کم سے کم وہ ہے۔ اسی میں نے کہا کہ یہاں اجتہاد کا مسئلہ ہوگا کہ حدیث میں جو وزن آیا ہے غلے کا، اس وقت غلہ جو ہے اتنے وزن کا کم میں مل جاتا ہے، لیکن جو مقصد ہے شریعت کا، اگر اس پر نظر رکھی جائے تو ایک آدمی کھانا تو کھا لے، اتنا تو ہو۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اجتماعی غور و فکر کی ضرورت ہے، ہر آدمی بیٹھ کر کے اور مجتہد نہ بنے۔ جو فقہاء ہیں وہ اس سلسلے میں بیٹھ کر غور کر کے اور اجتماعی فیصلہ کریں۔ بہرحال تو یہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے۔ او کسوتہم، اسی سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، یا ان 10 آدمیوں کو کپڑے پہنا دو۔ کہاں کھانا کھلانا اور کہاں کپڑے پہنانا؟ ٹھیک ہے، کپڑے پہنانے کے اندر بھی یہ نہیں کہ جناب والا آپ ان کو جو ہے پینٹ اور شرٹ اور کوٹ اور ٹائی اور یہ ساکس، یہ ساری چیزیں آپ اس کو لے کے دیں، نہیں، کرتا پاجامہ اور شیروانی تک بھی لا کے دیں، یہ نہیں، صرف 2 چادریں کافی ہیں، ایک جو ہے اوپر اوڑھنے والی اور ایک جو ہے لنگی کے طور پر۔ تجھے کرتا بنانا ہے، پاجامہ بنانا ہے، شلوار بنانی ہے، پینٹ بنانی، تو جان تیرا کام جانے، سطر ڈھانپنے والا کام ہم نے کر دیا۔ یہ ہے منیمم۔ اس منیمم کو بھی دیکھا جائے تو اگر 2 چادریں بھی کوئی شخص ایک 5 کیا بولتے ہیں 5 یا 5.5 گز اور کی لینا چاہے یارڈ، تو بھی ظاہر $3 بھی تو نہیں ملے گی بھائی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کم سے کم ایکول ہونا چاہیے، وہ جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں۔ تو احتیاط میں اب اسی میں کہہ رہا ہوں، فطر دینے والے حضرات $3 دے دیں، انشاءاللہ فطر ادا ہو جائے گا۔ احتیاط اس میں ہے کہ زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا یا ان کو کپڑے پہنائیں، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کی آزادی، یہ ہوگی۔ غلام رقبہ گردن کو کہتے ہیں، گردن چھڑا دیں۔ گردن چھڑا دینے کا مطلب کیا ہوا ہے؟ غلام جو ہے اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، وہ غلام ہے چونکہ، تو جب اس کو آزاد کر دیں گے گردن چھوٹ گئی۔ یہ ہے اصل میں تحریر رقبہ کے معنی۔ تو غلام آزاد کرے، لیکن اب غلام نہیں ہے اس زمان جیسے آج کل، تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ قسم کا کفارہ ہے ہی نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنا دینے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہاں کہہ رہے مولوی صاحب 10 مسکینوں کو، میں 10 آدمیوں کو کہاں سے پکڑ کے لاؤں شکاگو میں سے؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، یہاں نہیں ملتے ہم کو۔ اس کا بھی راستہ ہے، اللہ جزا خیر دے ان فقہا کو، ایک مسکین کو 10 دن کھلا دیجیے، یہ تو ہو جائے۔ ایک مسکین کو 10 دن کھلا دیجیے تو بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مگر ایک مسکین کو 10 جوڑے کپڑے نہیں دیے جائیں گے، ورنہ پھر وہ مسکین نہیں رہتا۔ سمجھا؟ یہ نہ کریں، کپڑے دیں گے تو 10 مسکینوں کو دیں گے، ایک مسکین کو 10 جوڑے نہیں دیں گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ لیکن اگر قسم کھا کر اور قسم توڑنے والا ایسا ہے، وہ بیچارہ خود ہی مسکین ہے، وہ کہاں سے دوسرے مسکینوں کو کھلائے گا؟ اگر ایسا شخص ہے تو کہ وہ کپڑے کہاں سے دے، غلام اس کے پاس نہیں، کہاں سے آزاد کرے، وہ خود مسکین ہے، تب اس صورت میں فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ،
3 दिन کے روزے رکھنا ہے. اور یہ رمضان کے روزے نہ سمجھے جائیں. ہم نے کہا رمضان تو آ رہا ہے, وہ 3 تو 3 ہم 30 رکھ لیں گے, اسی میں جو ہے کفارہ بھی ہو جائے گا. ایسا نہیں, 3 روزے کفارے کے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ جتنے کفاروں کے روزے ہوتے ہیں ان میں ایک بات یہ لازمی ہوتی ہے کہ وہ کنٹینیو ہوتے ہیں, اور جہاں ڈسکنٹینیوشن ہوا اور تو پھر سے رکھو. اب یہ 3 روزے ہیں, ایک روزہ رکھا, دوسرے دن کا روزہ جو ہے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے, پھر 3 ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اب رکھ لیا ہے, اگلے مہینے رکھ لیا ہے, اگلے مہینے رکھ لیا, ایسا نہیں ہوگا. 3 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے. فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم نے قسم کھائی ہو. اذا حلفتم. اب مسئلہ یہ آتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ مولوی بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ مولویوں کی عقل بھی دیکھی ہے, ان فقہاء نے اقبال کی کھال نکالی ہے. سوال یہ کہ یہ کفارہ کب واجب ہوگا؟ آیا قسم توڑ دینے کے بعد یا جس وقت قسم توڑنے جا رہا ہے؟ سمجھا؟ مثلا ایک شخص جو ہے اس نے قسم کھائی میں فلاں آدمی سے بات ہی نہیں کرتا, میں 1 ہفتے تک بات نہیں کروں گا فلاں آدمی سے, قسم کھا لی. لیکن 30 دن کسی بھی وجہ سے یہ ارادہ ہوا نہیں بھائی بات کریں گے. مثلا 2 سگے بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, اب 2 دن کے بعد ایک بات کرنی ہے, قسم توڑنا ہے. تو اب جب قسم توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور بات کرنی ہے مثلا, تو اس نے سوچا جب قسم توڑنے جا رہا ہوں 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ پہلے جا کر بات کرے اور پھر ہی کفارہ دے. یہ ایک مسئلہ ہے. شوافع کہتے ہیں نہیں, پہلے بھی دے سکتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ قسم توڑنے کے بعد ہی وہ کھلائے. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ قسم توڑنے پر چونکہ کفارہ آتا ہے تو قسم پہلے ٹوٹے تو صحیح, جبھی تو کفارہ آئے گا. یہ تو ایسے ہو گئے جیسے اس وقت ہم لوگ جو ہے اثر کی نماز پڑھ لیں. کہاں سے ہو جائے گی اثر کی نماز بھائی؟ اس لیے کہ اثر کی نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی ہمارے اوپر, ابھی پڑھیں گے کہاں سے؟ تو کفارہ تو واجب ہوگا قسم کے ٹوٹنے پر. قسم ٹوٹی نہیں تو کہاں سے؟ تو یہ ہے حنفیہ کا کہنا. کذالک واحفظوا ایمانکم, لیکن فرمایا کہ یہ ہم نے قسم کے توڑنے کے کفارے تو بتلا دیے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی مالدار یہ سوچے اچھا صرف 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, میرے لیے تو بہت آسان ہے, 10 کو میں تو 50 کے کھلانے کی اہلیت رکھتا ہوں, تو لہذا روز قسمیں کھاتے رہے, بے وجہ بھی قسم کھائے اور 10 مسکینوں کو اپنا جو ہے آج کل مثلا اگر $3 ہی مان لیجئے تو 10 یا $30 دینا کیا مشکل ہے اس کو, ملینر کو, کوئی بڑی بات نہیں. تو فرمایا واحفظوا ایمانکم, قسم ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ کھیل کیا جائے. یہاں مسئلہ اللہ کے نام کی عظمت کا ہے اور دوسرے کو یقین اور اطمینان دلانے کا ہے. اس لیے فرمایا قسموں کی حفاظت کرو, توڑنے کی کوشش مت کرو قسم کو جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو, شرعی مجبوری ہو, قانونی مجبوری ہو یا طبعی مجبوری ہو. جب تک مجبوری نہ ہو, جب تک قسم کو نہ توڑا جائے, حفاظت کرو تم ان قسموں کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون, اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب دیکھیے, نماز کا حکم قرآن شریف میں ہے, روزے کا حکم قرآن شریف میں ہے, زکوٰۃ کا حکم قرآن شریف میں ہے, اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ پلرز ہیں اسلام کے, ہے کہ نہیں؟ یعنی بنیادیں ہیں اس فاؤنڈیشن, یہ بنیادیں ہیں کسی عمارت کی, اسلام کی عمارت کی. مگر اس کے باوجود نماز کی تفصیلات قرآن شریف میں کوئی تلاش کرنے بیٹھے ملتی ہی نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کتنے وقت کی نماز ہے وہ تک بھی نہیں ملتی قرآن شریف میں.
کون کون سے وقت پڑھنی ہے نماز یہ نہیں ملتی، کتنی رکعتیں ہیں کس نماز کے اندر یہ نہیں ملتی، کھڑے ہو تو کیا پڑھو گے، بیٹھو تو کیا پڑھو گے، کچھ نہیں ملتا قرآن شریف کے اندر۔ اسی طرح سے زکوٰۃ جیسی اہم، ایک تو بدنی عبادت میں نماز اہم ہے، مالی عبادت کے اندر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی اتنی بڑی ڈانٹ تو دے دی کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ جو ہے سونے اور چاندی کے سکے جو ہے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، اور اس کی تفصیل عذاب کی دے دی گئی۔ معلومات بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اے بھائی زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ قرآن شریف میں کہیں ذکر نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان ساری چیزوں کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، پیغمبر پر چھوڑ دیا، پیغمبر سے پوچھو جا کر۔ ہم نے پیغمبر کس کے لیے بھیجے، کس کام کے لیے بھیجے؟ لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے ان میں آپ دیکھیں تو قرآن نے جو ہے ہندی کی چندی کر دی، کھول کھول کر مسائل کو بیان کیا۔ اب یہاں قسم کا مسئلہ ہے، اگر یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی قسموں کی حفاظت کرنا لیکن نہیں ہو تو پھر کفارہ دینا، بھائی کفارہ کیا دینا جا کے پوچھ لو پیغمبر سے، پیغمبر بتا دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوا، پیغمبر پر نہیں چھوڑا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کھول کھول کر بیان کیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ معاملات جو ہیں، ایک بات سمجھیے بھائی، عبادات میں واسطہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ عبادات میں واسطہ اللہ سے ہے، اگر اس میں کوئی کمی آئے بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ لیکن معاملات میں واسطہ کس سے ہے؟ معاملات میں واسطہ بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی ہے۔ اللہ سے اس لحاظ سے کہ اللہ کا حکم ہے، اور بندوں سے اس واسطے کہ ان کے حقوق اس میں انوالو ہیں۔ تو بندوں کے حقوق جو ہیں اگر وہ متاثر ہوتے ہیں، دنیا میں امن قائم نہیں رہے گا، دنیا سے پیس اور امن جو ہے وہ اٹھ جائے گا، دنیا میں بد امنی اور فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے معاملات بہت اہم ہیں۔ ان معاملات کا جب مسئلہ آتا ہے قرآن شریف پوری تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو یہ تفصیل بیان کرنا اللہ کا احسان ہوا کہ نہ ہوا؟ کچھ سمجھ آ رہی نہیں بات؟ میں نے اسی تفصیل کی ہے کہ یہ معاملات میں تفصیل بتلانا یہ اللہ کا احسان ہے۔ عبادات میں تفصیل نہ بتلانا وہ اگر پیغمبر پر چھوڑ دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہلو کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ تو رحیم اور کریم ہیں۔ ٹھیک ہے اگر تمہارے غفلت کی وجہ سے اس میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ معاف فرما دیں گے، بالارادہ مت کرنا، لیکن یہاں تو غفلت بھی نقصان دہ ہے، معاملات میں غفلت بھی نقصان دہ، اس لیے کھول کھول بیان۔ تو فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار ہو اللہ کے اس احسان کے کہ اللہ نے اپنا قانون کھول کر بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، فرماتے ہیں اے ایمان والو، شراب اور جوا اور اسی طرح سے الانصاب اور تیر، یہ ناپاک ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، اس سے تم بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا صاحب، جہاں تک الخمر کا تعلق ہے، شراب سے بچو۔ الخمر یہ قرآن شریف میں اور بھی جگہ آ چکا ہے۔ کس کو الخمر کہتے ہیں؟ جہاں تک اور فقہا کا تعلق ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہر نشے والی چیز جو ہے وہ الخمر ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ تو جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے یا سزا کا تعلق ہے کہ شراب پینے کی جو سزا ہے وہ یقیناً ہر طرح کی شراب پر وہ سزا ملے گی، چاہے کیسی بھی ہو۔ تو نتیجے کے لحاظ سے تو سب کا اتفاق ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ تو نتیجے کے لحاظ سے تو سب اتفاق کرتے ہیں، لیکن پھر بھی الخمر کی حقیقت ہے کہ الخمر کہتے کس کو؟ ڈکشنری میں تو الخمر شراب کو اس لیے کہتے ہیں کہ خمر کے معنی آتے ہیں ڈھانپنے کے،
اسی لیے خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو. اوڑھنی جو ہے نا اوپر اوڑھی جاتی ہے جو, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اوڑھنی جو ہے وہ فیشن والی اوڑھنی نہیں ہو. کون سی اوڑھنی دیکھا آپ نے کبھی؟ نہیں. رسی کی طرف سے اسے لپیٹ کر گلے میں ڈال کے چلتے بنے بھائی, یہ کیسی اوڑھنی میاں؟ وہ اوڑھنی اس لیے کہ تاکہ سر چھپ جائے, سینہ چھپ جائے, گلا چھپ جائے. وہ اوڑھنی کو الخمار کہتے اسی واسطے, ورنہ وہ اوڑھنی نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. تو الخمار وہ چیز جو, وہ کپڑا جو ڈھانپنے والا ہو. تو خمر چونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے, عقل دماغ میں ہے, یعنی سر سے نکل کے چلی گئی عقل, وہ ہے مگر کسی چیز نے اس کو ڈھانپ لیا ہے, اس لیے وہ اب ورک نہیں کر رہی, کام نہیں کر رہی. اس لیے الخمر کے ڈکشنری میں تو معنی ہی ہے. لیکن میں نے کہا کہ اور فقہا تو ہر نشے والی چیز کو الخمر کہتے ہیں, لیکن یہ امام ابو حنیفہ جو ہے یہ بڑی بال کی کھال نکالنے والے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ الخمر جو ہے وہ انگوری شراب ہے, انگور والی شراب الخمر ہے, اور چیزوں کو الخمر نہیں کہتے. یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے. کہاں سے نکال کے لائے بات یہ؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو عرب میں اس زمانے میں اس لفظ کا استعمال کس چیز پر ہوتا رہا ہے, اور چیزوں کو نبیذ کہا گیا, لیکن الخمر کا اطلاق جو ہے وہ صرف انگور کی شراب پر ہوا. نمبر ایک. مگر سوال یہ کہ دور کی کوڑی نکال کے لانے کی ضرورت کیا تھی امام ابو حنیفہ کو؟ ایک مسئلہ یہ ہے, خاص طور پر جو لوگ امام ابو حنیفہ کے دور کی کوڑیاں نکالنے سے چیز بجبی ہوا کرتے ہیں, تو ان کے واسطے بتلانا ہے کہ یہ واقعی امام ابو حنیفہ کی دور کی کوڑی نکالنا بھی ایک بڑی نعمت کی بات ہے. یہ اس واسطے کہا کہ دیکھیے, ایک ہے کسی چیز کا حرام ہونا, ایک ہے کسی چیز کو حلال سمجھ لینا یا اس کو کسی چیز کو حلال قرار دے دینا. مثال کے طور پر کوئی چیز ایسی ہے جو نشے والی ہے, اس کا استعمال حرام ہے نشے کی وجہ سے, لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتے نہیں یہ حلال ہے, کیا اس کو کافر کہیں گے؟ کوئی سمجھ آ رہی بات نہیں. ایک چیز نشہ کرتی ہے, وہ شراب نہیں ہے مگر نشہ کرتی ہے, وہ اس کا استعمال تو حرام ہوگا کیونکہ اس میں نشے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, لیکن کیا اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ حرام نہیں ہے یہ حلال ہے, اس کو کافر کہیں گے؟ مسئلہ یہ آتا ہے. اگر شوافے کے اس بات کو لیا جائے تو کافر کہیں گے پھر اس کو, اس لیے کہ خمر کا اطلاق اس پر ہو گیا. لیکن امام ابو حنیفہ کافر ہونے کا فتویٰ جو ہے اس پر لگنے سے بچانا چاہتے ہیں. اس واسطے ہر نشے والی چیز پر الخمر کا اطلاق کر کے, اور خمر جس کو قرآن نے حرام قرار دیا, اور جس کو قرآن نے حرام قرار دیا اس کو کوئی شخص حلال کہنے لگ جائے تو وہ کافر ہوا کہ نہ ہوا, اس کے کافر ہونے سے بچانا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ یہ کہیں نہیں کہتے کہ صاحب صرف شراب کے پینے پر کا پینا حرام ہے, باقی اور چیزوں کا حلال ہے, یہ کہیں نہیں کہتے, دھوکہ دیتے ہیں لوگ. وہ ان حدیث کو لیتے ہیں, تمام حنفی کی فقہ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے, ہدایت کے اندر بھی موجود ہے, کل مسکرن حرام, ہر نشے والی چیز حرام ہے. تو اچھا پھر یہ کہ وہ نشے والی چیز حرام ہے, اس میں بھی یہ بات ہے میاں کتنا پینا جس سے کہ نشہ ہو جائے. جیسے یہاں آپ جائیے وہ ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں نا, وہ اس میں ایک وہ ہے ایک سینٹنس کوشچن, کتنے پینا جو ہے وہ کیا اس میں ہے کہ نشہ ہوتا ہے, یا کتنا پینا ہے الکوہل کے بعد نہیں ہاں کچھ ایسا, وہ کتنا لیول کیا ہے اس کا سوال نہیں, سوال کیا ہے اس 0.28 کے بارے میں کوئی سوال ہے کہ یہ الاؤ ہے یا ناٹ, یہ الاؤ نہیں, کچھ اس طرح کا ہے کتنا ہو تو نشے میں ہو. ہاں تو میں جب دینے گیا وہ ٹیسٹ تو میں نے اسے چھوڑ دیا, اور اس میں جو ہے وہ ایگزامینر نے دیکھ کر کہا کہ سارے جواب سب صحیح ہیں مگر اس کا یہ جواب کیوں نہیں لکھا, اس پہ کچھ نہیں. میں نے کہا کہ بھائی جب مجھے کچھ پتا نہیں, نہ میں نے پی, نہ میرے باپ نے پی, نہ میرے دادا نے پی, نہ میرے خاندان میں کسی نے پی, مجھے کیا پتا کون سی کتنے جو ہے لیول سے نشہ ہوتا ہے, میں کیا جانوں. تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا اتنے پوائنٹس ہیں. میں نے کہا تم بتا رہے ہو تو میں پہلی مرتبہ تو سن رہا ہوں. تو اس نے خود ہی ٹک کر دیا, کہنے میں تمہاری طرف سے میں کر دیتا ہوں, تم جانو تمہارا کام. تو سوال یہ ہے کہ
کیا کتنی مقدار پینے سے نشہ ہوتا ہے؟ جب تک کہ اتنی مقدار نہ پیے تو پھر حرام نہیں ہوگا، اس سے کم پیتے رہو. تو کیا یہ مسئلہ ہے؟ اگر یہ ہوگا تو بعض اس میں بھی صلاحیتیں مختلف ہیں. بعض لوگوں کو تو ایک قطرہ دو تو وہ ہی گر جائیں گے، اور بعض دوسرا جو ہے وہ تو ایک گھونٹ کیا بولے کہ گلاس پی جائے گا. ہر چیز کے اندر یہی بات ہے. تو اس واسطے شریعت نے اس مسئلے کو صاف کر دیا. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہو اس کی کم مقدار جو ہے وہ بھی حرام ہے. اگر ایک گلاس پینے سے نشہ ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہوگا. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکال کے لائیں میاں؟ یہاں آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ کمال ہے قرآن شریف کا. مسئلہ تو یہ لفظوں سے نکلتے ہیں. اگرچہ وہ حدیث ہے اور ہمارے لیے کافی ہے وہ حدیث ہونا، لیکن قرآن حکیم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. یہی دیکھیے آپ، لفظ ہے رجسن. رج ٹھیک ہم مانا ہے نجس کے، ناپاک ہے. تو جب ناپاک کسی چیز کو کہا جائے تو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ جناب ایک کلو جو ہوگا تبھی ناپاک ہوگا، اس کا ایک تولہ اور ایک اونس جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ پیشاب جو ہے اس کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے، اور جو ہے کہ لوٹا بھر بہا دیجیے تب بھی ناپاک. وہ بات اگر یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھئی اگر ناپاکی بدن کو یا کپڑے کو ایک درہم کے برابر لگ جائے تو وہ معاف ہے. معاف ہونا اور چیز ہے، تنگی سے بچانے کے واسطے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایک قطرہ جو ہے پاک تھا، یہ نہیں مطلب ہے. وہ پاک نہیں تھا، وہ ناپاک ہی ہے. تو شراب کا ایک قطرہ جو ہے وہ بھی حرام ہے. یہ مسئلہ کہاں سے نکلا؟ ناپاک کہا اس کو. تو جب ناپاک ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے. تو ایک تو یہ بحث ہوئی الخمر کے تعلق سے. دوسرا ہے مسئلہ المیسر کا. المیسر کہتے ہیں جوئے کو. جوئے کی حقیقت کیا ہے؟ جوئے کی حقیقت یہ ہے کہ صاحب آپ نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو نقصان ملے گا یا فائدے ملے گا کچھ بھی پتہ نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ہر چیز اندھیرے میں ہے. نقصان ہے یا نفع ہے یہ بھی اندھیرے میں ہے، اور یہ بھی کہ صاحب فائدہ کتنا ہوگا یہ بھی اندھیرے میں. کوئی چیز طے ہے ہی نہیں. یہ ہے وہ جوا. چنانچہ لاٹری جو ہے وہ جوا ہے، المیسر ہے. ایک ٹکٹ خریدتے ہیں، خدا جانے کتنے کا آتا ہوگا، $1 کا آتا ہوگا، $5 جو بھی ہے. ایک ٹکٹ خریدا گیا. اب اس جو ہم نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں کیا ہونے والا ہے؟ $5 کے $5 چلے گئے. یہ $5 جو ہیں وہ اس کے بدلے میں کچھ ملے گا. ہر چیز اندھیرے میں ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ ہے جوا، یہ ہے لاٹری، حرام ہے. آپ کہیں گے کہ میاں یہ تو بزنس میں بھی تو ہوتا ہے. بزنس میں بھی تو یہ ہے کہ ایک آدمی جب بزنس کرتا ہے اسے کیا معلوم کیا ملے گا مجھے. آئی بات سمجھ میں نہیں. وہاں ایک بات ضرور معلوم ہے کہ میرا مال جو ہے وہ تو ہے، وہ تو متعین ہے. وہ متعین ہے کہ مال تو میرے پاس ہے، نہیں بکا نہیں بکا. لیکن جوئے کے اندر تو وہ $5 جو تھے، جب مثال 5 ہیں یا 2 جو بھی کہیے آپ، وہ تو چلے گئے تو چلے گئے. لیکن اب جب چلے گئے تو اس کے بعد کیا ملنا چاہیے؟ بزنس میں یہ نہیں ہوتا. جب آپ نے سامان دے دیا، لینے والے نے لے لیا، بات متعین ہے کہ آپ نے $1 کی چیز کو یا تو $1 میں بیچا ہے، یا $1 کی چیز کو $1.25 میں بیچا ہے، یا $1 کی چیز کو 80 سینٹ میں بیچا ہے. متعین ہو چکا ہے. جب اس نے لے لیا ہے اس کے پاس سے کیا آنے والا ہے وہ بات صاف ہے. اس لیے بزنس اور لاٹری دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں نہیں ہیں. لاٹری حرام ہے. آگے فرماتے ہیں والانصاب. اسی طرح سے انصاب نصب کی جمع. نصب اور نصب کہتے تھے، اصل میں نصب کہتے ہیں گاڑنے کو. گاڑنا، کس چیز کو اندر زمین میں ٹھوس دینا. یہ کہا جاتا تھا کہ جو استھانوں پر، استھان کا لفظ بولتے ہیں، یعنی بت خانے میں
ایک پتھر گا دیا کرتے تھے. کس واسطے؟ کہ صاحب یہ تو وہاں قربانیاں دی جا رہی ہیں بت کے نام پر، یہ قربانی دے کر کے اس کا خون اس پتھر پہ لا کر کے اس پہ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کو نصب کہتے تھے. الانصاب اس کی جمع ہے. اس کا اردو میں ترجمہ یا ہندی والا ترجمہ کریں گے استھان. تو چاہے تو وہ پتھر کے بتوں کے سامنے قربانی کے ٹھکانے ہوں یا کسی مزار کے سامنے اس صاحب مزار کی خوشنودی کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دی گئی ہو جہاں ان حضرت کو خوش کرنے کے واسطے قربانیاں دینی، یہ سب الانصاب میں آ جائے گا. فرمایا کہ یہ بھی یہ نصب اور الانصاب استھان. والازلام، ازلام کیا ہوتا تھا؟ قریش میں ایک دستور تھا کہ وہاں بھی وہ پنڈت بیٹھا کرتا تھا، اور وہ پنڈتوں کی بھی تو آمدنی کے طریقے متعین کر رکھے تھے. یہ فلانا پنڈت جو ہے یہ فلانے بت کا ہے، لہذا اس سے فلاں کام لیا جائے گا اور اسی کے پاس وہ چڑھاوا آئے گا. تو ایک کام یہ ہوتا تھا کہ صاحب اگر کسی کو کوئی بزنس کرنا ہے، سفر میں جانا ہے، شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کام میرے لیے کرنے کا ہے کہ نہیں کرنے کا ہے، مجھے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. تو اس کے لیے پہنچ گئے وہاں بت خانے میں اور اس پنڈت کے پاس پہنچے اور اس کو دے دیا اس کا نذرانہ. اور اس نے کیا ہوا کہ وہ تیر بنے ہوئے ہوتے تھے ایک جھولے میں پڑے ہوئے، اس میں کچھ نشانات بنے تھے. اس نشان کا مطلب یہ ہے، اس نشان کا مطلب یہ ہے، اس نشان کا مطلب یہ. وہ جھولے میں تیر پڑے ہوئے. اب اس کے بعد جو کوئی بھی تیر نکالا تو جو نکل کے آ گیا وہی اس کی قسمت ہے. سمجھا؟ تو وہ تو پنڈت جی تو اپنے لے کے بیٹھ گئے نذرانہ، وہ بیچارہ جو ہے اپنا یقین کرتا ہوا چلا گیا کہ بھائی میری قسمت میں یہ ہے، مجھے اب کام کرنا کہ نہیں کرنا. اب الٹا ہو گیا تو اتفاق ہے، سیدھا ہو گیا تو دیکھو ہم نے سمجھا پنڈت جی کی بات کتنی صحیح نکلی. یہی ہوتا ہے شیطان، اسی طرح تو شہد لگاتا ہے مکھیاں. تو والازلام، یہاں الازلام اور دیکھا جائے تو المیسر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مفسرین یہی کہتے ہیں کہ بھئی المیسر بھی جو چیز ہے وہی الازلام ہے، لیکن چونکہ خاص طور پر المیسر بھی ہوا کرتا تھا جوا لاٹری، اور الازلام جو بت خانے میں جو اس طرح کی پنڈتوں کی حرکتیں تھیں وہ اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کر دیا، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دونوں ایک ہی چیز ہیں. فرمایا یہ سب رجس ناپاک ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اس آیت پر ابھی اور بولنا ہے لیکن وقت ختم ہو گیا، اور مجھے پتہ نہیں کہ آئندہ اتوار کو تفسیر ہے کہ نہیں ہے، جو ذمہ دار ہیں وہ جانیں. 270 سورہ المائدہ آیت نمبر 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. فرمایا تھے کہ اے ایمان والو بلا شبہ شراب، جوا اور اسی طرح سے نصب یعنی استھانوں پر قربانیاں دینا اور الازلام یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے جو تیروں کے ذریعے سے کی جاتی تھی. ان سب کو فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، ان سے بچتے رہو جس سے یہ ہے کہ تم کامیاب ہو گئے. تو اس آیت پر پہلے چل رہی تھی کچھ وضاحت، کچھ رہ گیا ہوگا مضمون. تو یہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں یہ آخری آیت ہے. اس سے پہلے جو ہیں جو آیتیں شراب کے سلسلے میں آ چکی تھیں، ایک تو یہ کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سورہ البقرہ کے اندر یہ آیت آ چکی کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوؤں کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں، جوئے میں بھی اور شراب میں بھی گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، لیکن گناہ جو ہے یہ بڑھ کر ہے. یہ بات اس میں فرمائی تھی وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. یہ آیت پہلے آئی تو جو مزاج شریعت کے اوپر جن کی نظر تھی گہری،
انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ اللہ میاں کو جب اس میں گناہ کا پہلو جب زیادہ غالب ہے تو شریعت میں حلت اور حرمت، حلال اور حرام کی جو بنیاد ہے وہ ہے اس بات پر کہ جن چیزوں کے اندر نقصان غالب ہے ان کو شریعت نے منع کر دیا، جن چیزوں میں فائدہ غالب ہے ان چیزوں کو شریعت نے جائز قرار دیا، ورنہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس شریعت نے حلال کیا اور اس میں کوئی نقصان ذرہ برابر ہو ہی نہیں، شریعت نے کسی چیز کو حرام کیا اس میں کوئی فائدے کا کوئی پہلو ہو ہی نہیں، ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ دیکھا جاتا غلبے کو، غلبہ اگر برائیوں کا ہے شریعت نے منع کر دیا، غلبہ اچھائیوں کا اجازت نے اجازت دے دی۔ تو اس بنیاد پر جن کی نظر تھی انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گناہ اس میں جو ہے وہ غالب ہے، سمجھ گئے یہ چیز ٹھیک نہیں، تو جو استعمال بھی کرنے والے رہے ہوں گے بچ گئے۔ مگر دوسروں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ میاں نے فرما دیا، روکا تو نہیں، اگر اللہ کو ناپسند ہوتا اور ہمارے لیے اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو اللہ میاں فرما دیتے رک جاؤ، ہمیں تو نہیں کہا رکنے کو، چلتا رہا، بات چلاتے رہے اس کو۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ایک نماز پڑھی گئی اور اس سے پہلے کھانا پینا ہوا، شراب بھی چلی، چونکہ شراب کوئی اس کی برائی تو کوئی تھی نہیں، معاشرے کے اندر کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا، کوئی شریعت نہیں آئی تھی، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس واسطے اس کو شراب کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو لہذا یہ تھا کہ کھانا کھایا گیا دعوت میں، شراب چلی اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ نماز میں جو سورت پڑھی گئی تو اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو اب نماز کے بعد وہ ایک دوسرے کو کہا گیا بھائی یہ لفظ تو اس طرح نہیں تھا، غلط پڑھا گیا، معلوم ہوا کہ نشہ تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو اب بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ نماز جو ہے کہ جس میں ایسی غلطی ہوئی ہے اس نماز کا کیا بنے گا۔ وہ صحابہ تھے، پریشان ہو گئے، حالانکہ ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے شراب منع تو نہیں نا، اب اگر شراب کی وجہ سے نماز میں گڑبڑ آ گئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کوئی جان بوجھ کے کیا، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ پریشان ہو گئے، وہ سمجھتے تھے نماز بڑی عام چیز ہے۔ اس پر آیت اتری تھی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ نماز کے تم قریب بھی مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، جب تک کہ تمہاری حالت یہ نہ ہو کہ تم کو پتہ چل رہا ہو تم کہہ کیا رہے ہو، تمہارے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہوش میں نہ تو ہو۔ تو یہ بات آ گئی، تو دوسرے صحابہ جو تھے جو ابھی تک چلا رہے تھے انہوں نے کہا ہو جو چیز نماز سے روکنے والی ہو اور جس کی وجہ سے نماز نہ صحیح ہوتی ہو وہ چیز ہے ہی نہیں صحیح، چھوڑ دو اس کو۔ تو لہذا کچھ نے اس وقت چھوڑ دیا۔ بعض جو تھے دھتی وہ ابھی بھی اسی بات کے انتظار میں تھے کہ بھئی اللہ میں نے منع تو نہیں کیا نا، بری چیز ہے، ٹھیک ہے ہم نماز کے وقت نہیں پئیں گے، جب نماز کا وقت قریب ہوگا نہیں پئیں گے، ایسے وقت پئیں گے جس وقت نماز دور دور بھی نہ ہو۔ تو یہ تعویل کر لی، چلتا رہا سلسلہ۔ لیکن پھر ایک اور موقع پر ایسا ہوا کہ اکٹھے تھے صحابہ، وہاں کھانا کھایا گیا اور شراب کا دور چلا، اس میں پھر وہ اپنا آپس میں باتیں ہونے لگی، باتیں چلی، چلتے چلتے وہ خاندانی مسئلے آ گئے، قبیلے اور برادریوں کے فخر اور کارنامے بیان ہونے لگے۔ اس میں ایک کو غصہ آیا، اس نے ایک ہڈی اٹھا کے دوسرے کے سر پہ دے ماری، وہ خون نکلنے لگا۔ ارے بھائی یہ کیا ہوا، یہ سخت پریشانی کی بات ہو گئی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اس طرح سے مار دیا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری تھی، بس اب فائنل حکم آ گیا کہ یہ شراب اور جوا اور لاٹری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح سے استھانوں پر قربانیاں دینا یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچو۔ تو یہ آخری آیت ہے اس سلسلے میں، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے بچنے کو تو کہا ہے، حرام تو پھر بھی نہیں فرمایا۔ یہ بعض لوگ اس طرح کی ابھی بھی نکال کے لاتے ہیں، 14 صدیوں گزرنے کے بعد بھی معلوم ہوا کہ 14 صدیوں تک لوگ نہیں سمجھے تھے، آج سمجھ رہے ہیں جو ڈگنے والے۔ تو مطلب اسی لیے میں نے ایسے لوگوں کے جواب میں کہا تھا بھائی یہ بتلاؤ کہ یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسلام کی کہ صاحب پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، یہ کہاں لکھا کہ پیشاب جو ہے حرام ہے؟ تو اب چڑھ جاتے ہیں۔ ارے بھائی چڑھنے کی بات کیا ہے،
اگر ہم نہیں چڑے اس بات سے کہ شراب کو قرآن نے حرام نہیں کیا، تو اب ہم پوچھ رہے تو آپ چڑتے کیوں ہیں؟ پیشاب کو بھی تو نہیں حرام کہیں لکھا، لہذا صرف یہ ہے کہ ناپاک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ناپاک چیز قابل استعمال ہے ہی نہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ ایک چیز کو کہا جائے ناپاک ہے اور پھر یہ کہے کہ ناپاک ہی تو ہے، حرام تو نہیں ہے۔ تو ناپاک اور حرام میں فرق کیا ہے؟ ناپاک تو اور بری چیز ہے، بعض چیزیں پاک ہیں اور حرام ہیں، لیکن کوئی چیز ناپاک اور پھر حلال ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے زیادہ بھاری لفظ استعمال کیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بھئی شراب کی اور برائی سامنے آ گئی۔ کیوں؟ اس